نصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ معزز اور محترم سامعین و حاضرین، رب کریم جل وعلا کا بے پناہ شکر ہے، اس نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے کہ ہم ہر اتوار کو کچھ وقت اللہ کے مقدس کلام کی تفہیم کے لیے نکال کر اس کے گھر میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس ادنی سی کوشش کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ تسلسل کے ساتھ سلسلہ درس قرآن و سنت جاری ہے اور آج سورہ نحل کی آیت نمبر 118 سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب کریم جل وعلا نے قرآن میں کئی چیزوں کو حرام قرار دیا، کئی چیزوں کو حلال قرار دیا، لیکن بعض چیزیں ایسی بھی تھیں کہ وہ اللہ نے حرام قرار نہیں دی تھیں، لیکن انہوں نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تو اللہ نے بھی ان کو ان پر حرام کر دیا کہ ٹھیک ہے اگر تم ایسا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے۔ یہاں اسی کا ذکر ہے، فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو یہودی لوگ ہیں، حرمنا ما قصصنا علیک من قبل، ہم نے ان پر وہی چیزیں حرام قرار دی ہیں جو ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں۔ وہ جو پہلے بتائی ہیں وہ سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، سورہ مائدہ میں گزر چکی ہیں، اور اس میں خاص طور پر اونٹ کا گوشت انہوں نے خود پر حرام کر لیا تھا یعقوب علیہ السلام کی اتباع میں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری چربیاں بھی ان پر حرام قرار دے دی تھی۔ تو اب اصل میں اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے کہ اگر یہ بہت ساری چیزیں ان پر حرام کر دی گئی ہیں تو یہ کوئی اللہ نے کوئی ظلم نہیں کیا۔ وما ظلمہم وما ظلمناہم، ہم نے ظلم نہیں کیا ان پر، یہ پابندیاں لگا کر ہم نے ظلم نہیں کیا۔ ولیکن کانوا انفسہم یظلمون، انہوں نے خود ہی اپنے اوپر ظلم کیا، انہوں نے گوشت کھانا چھوڑ دیا اونٹ کا، تو ہم نے تو نہیں کہا تھا کہ اونٹ مت کھاؤ، انہوں نے اپنے اوپر پابندی لگا لی ہم نہیں کھائیں گے۔ سائبہ، بحیرہ، اس طرح کے جانور، کسی کا ناک کاٹا، کسی کا کان کاٹا، چھوڑ دیا اللہ کے نام پر نہیں کھائیں گے، اس کا دودھ نہیں پئیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ کہہ رہے ہم نے نہیں کہا، یہ انہوں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ انسان کو خود سے یہ حرام اور حلال کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ میں اور آپ نہ کسی چیز کو حلال کر سکتے ہیں نہ حرام کر سکتے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جب ازواج مطہرات میں سے چند بیویوں کے کہنے پر آپ نے یہ طے کر لیا، قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں شہد نہیں کھاؤں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، اے نبی آپ نے اس چیز کو حرام کیسے قرار دے دیا، کیوں قرار دیا جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے، صرف بیویوں کو خوش کرنے کے لیے؟ آپ اندازہ کیجیے، اگر پیغمبر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس انداز سے تنبیہ فرما سکتا ہے، وہ رب ہے۔ آپ کے دل میں کوئی ایسی بات نہ آئے کہ پیغمبر کے لیے بھائی وہ اللہ ہے نا۔ کبھی کبھی محبت اولاد سے ایسی بھی ہوتی ہے، باپ اگر تھپڑ بھی مار دے تو وہ بھی اصل میں پیار ہوتا ہے جو مارتا ہے، کسی دوسرے کے بچے کو کیوں نہیں مارتا؟
تو قرآن میں ایسی آیات بہت ساری ہیں، یہ تو 28ویں پارے میں ہے، ایک اور جگہ ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ نے منہ پھیرا، تیوری چڑھائی، کیوں؟ جب نبی نہ ہے آپ کے پاس۔ تو اللہ رب العالمین جل وعلا مالک ہے، وہ اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے، یہ محبت کا ایک انداز ہے کہ ان کی اصلاح کی جائے، انہیں بتایا جائے۔ لہذا یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے نہیں ان پر ظلم کیا پابندیاں لگا کر، انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا ہے۔ پھر فرمایا ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ، یہ اللہ اپنے خاص فضل و کرم کی دعوت دے رہا ہے، بتا رہا ہے کہ پھر آپ کا رب، اے محبوب، پھر آپ کا رب ایسا ہے کہ اگر کوئی شخص لا علمی میں کوئی گناہ کر لیتا ہے، اسے معلوم نہیں ہوا، غلطی سے کوئی اس سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے بعد اس گناہ پر اصرار نہیں کرتا، ڈٹ نہیں جاتا، ثم تابوا من بعد ذلک، اس کے بعد وہ توبہ کر لیتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، شرمندگی کا اظہار کرتا ہے، ندامت کا اظہار کرتا ہے، وَأَصْلَحُوا، اور اپنی اصلاح بھی کر لیتا ہے، یعنی اللہ سے وعدہ کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں یہ گناہ نہیں کروں گا، اب تو مجھے معاف کر دے۔ رب العالمین کہتا ہے ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، یہ گناہ کرنے کے بعد اگر کوئی توبہ کر لے، اگر کوئی رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے، میرے محبوب آپ کا رب تو ایسا ہے کہ اس کے بعد بھی انہیں بخش دیتا ہے، مہربانی کرتا ہے۔ تو ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں، قدم قدم پر ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم جھوٹ پتہ نہیں کتنے بولتے ہیں، اور بہت بے شمار ہم سے غلطیاں ہو، تو کیا ہی اچھا ہو کہ ہم اپنے رب سے ہر روز توبہ کر کے سوئیں، تاکہ اگر سوتے میں بھی وہ لے جائے تو کم از کم توبہ ہماری اس کی بارگاہ میں موجود ہو، اور ہم اس کی فضل و کرم، بخشش اور اس کے رحم کے مستحق ٹھہرے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا بڑا چرچا تھا، اور کوئی شک نہیں کہ ابراہیم علیہ السلام ایسے پیارے پیغمبر ہیں جو اللہ کے خلیل ہیں، اور خلیل کہتے ہیں پکا دوست۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی کوالٹیز، ان کی صفات بہت زیادہ، اور یہی وجہ ہے آج بھی، کل بھی اور قیامت تک، یہود ہوں، ہنود ہوں، نصارہ ہوں، مسلم ہوں، سبھی ابراہیم علیہ السلام کا نام لیتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا قائد مانتے ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، مشرکین کہتے تھے ہم اولاد ابراہیم ہیں، یہ سب خود کو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہتے ہیں۔ اور ہندوؤں کا بھی جو مذہبی طبقہ ہے وہ کہتا ہے کہ ابراہیم ہمارے پیغمبر، ہمیں معلوم نہیں ہے لیکن وہ بھی ان کو مانتے ہیں۔ تو دنیا میں جو سب سے زیادہ جس پیغمبر کو اپنا نبی، اپنا مصلح، قائد مانا جاتا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہی کی اولاد میں سے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ تو امام الاولین والآخرین ہیں، تو آپ نے بھی اپنے صحابہ کو فرمایا ملت ابیکم ابراہیم، تم اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر ہو، ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہو۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن، یہاں کچھ صفات اللہ نے بیان کی ہیں وہ سماعت فرمائی۔ کان امتن، امت کے معنی ہوتے ہیں ارادہ کرنا،
امت کے معنی بہت ساری خوبیوں کا جو مالک ہو، راہ راست پر چلنے والا۔ خاص طور پر اس کا معنی ارادہ کر لینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو ہر طرف شرک تھا، بتوں کی پوجا ہوتی تھی۔ اس وقت اللہ کا ایک ہی بندہ تھا جس نے ارادہ کر لیا کہ مجھے توحید کا چراغ روشن کرنا، اور وہ واقعہ آنے والا ہے کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا اور ایک بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھ دیا۔ عقلی دلیل ان کو پیش کی، انہوں نے کہا جی آپ نے ہمارے بتوں کو مارا۔ انہوں نے کہا جی میں نے نہیں مارا، جس کے کندھے پر یہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے اس سے پوچھو۔ انہوں نے کہا جی نہ یہ بولتا ہے، نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ چلتا ہے، نہ پھرتا ہے، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہے، یہ کیسے مار سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کا کام ہو گیا۔ فرمایا جو نہ دیکھ سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ کلاڑی اٹھا سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ الہ کیسے ہو سکتا ہے؟ معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ کئی ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کے دماغ میں چراغ توحید جل گیا ہو، اور پیغمبر کا یہی کام ہے کہ توحید کے چراغ روشن کر دے۔ تو ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات میں انجمن تھے، اخلاص، ایمان، دیانت، امانت، پاکیزگی، طہارت، تقوی اور خوف خدا، یہ سب ان کے اندر بھرا ہوا تھا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بھی کنتم خیر امت، تم وہ بہترین امت ہو۔ کون؟ جو ارادہ کر لیں سب مل کر اللہ کی راہ پر چلنے کا، وہ امت ہوتی ہے۔ تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو گئے، ان سب نے ارادہ کر لیا کہ اے محبوب تیرے دامن سے وابستہ ہو کر تیرے خدا تک تیرے پیچھے پیچھے ہم جائیں گے۔ اس لیے ہم امت ہیں۔ ہمیں امت اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہم سب کا کعبہ ایک، رسول ایک، قرآن ایک، خدا ایک، راستہ ایک، صراط مستقیم۔ تو ہم سب کے ارادے اگر ایک ہیں تو اعمال بھی ایک بن گئے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اس وقت معاملہ یہ ہے، ارادے اگرچہ ہم سب کے ایک ہی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرنی ہے، میں بھی نبی کو ماننے والا، میں بھی کعبہ کو ماننے والا، میں بھی اللہ کو ماننے والا، لیکن ہمارے اعمال و کردار کے اندر یکسانیت نہیں پائی جا رہی، ایکا نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے۔ آپ نے کعبہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے، میں نے کعبہ کسی اور کو بنایا ہوا ہے، نہ ہمارا قبلہ ایک، نہ کعبہ ایک۔ تو جس طرح سے ہمارے ارادے ایک ہیں، ہم سب کے اعمال کو بھی ایک ہونا ضروری ہے، تب ہم صراط مستقیم پر چلیں اور اپنی منزل، وہ منزل کیا ہے؟ قرب الہی، بس اللہ کا قرب، اللہ سے تعلق، اللہ سے نسبت، یہ ہماری منزل ہے۔ تو جیسے ارادے ہم سب کے ایک ہیں، ہمارے اعمال بھی اگر ایک ہو گئے تو ہم اپنی منزل کو پا لیں گے انشاءاللہ۔ ان ابراہیم کان امتن، ارے ابراہیم تو اکیلا ہی انجمن تھا، اکیلا ہی امت تھا، حالانکہ دنیا میں اس وقت کوئی بھی توحید کا ماننے والا نہیں تھا، پھر بھی وہ امت تھا۔ قانتا للہ، اللہ کا بڑا فرما بردار تھا۔ قانتا للہ، اللہ کا فرما بردار، یہ صفت ہے ابراہیم علیہ السلام کہ یہ اللہ کا فرما بردار تھا۔ اس سے بڑی فرما برداری کیا ہوگی؟ ابراہیم اس بڑھاپے میں تیری سب سے پیاری چیز مجھے چاہیے، وہ میری راہ میں قربان کر دے۔ سوچ سوچ کے آخر خواب میں آ گیا، یہ بچہ بہت پیارا ہے نا تجھے، اسماعیل بہت پیارا۔ تو ابراہیم کی تابعداری اور فرما برداری کا اندازہ کیجئے کہ ذرا بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ میں اپنے ہاتھ سے اپنی اولاد کو ذبح کروں گا۔
لیکن انداز ایسا تھا صابرانہ، شاکرانہ، پرہیزگارانہ۔ بچے سے پوچھا میں نے ایسا دیکھا ہے، کیا خیال ہے؟ تو بچہ بھی جانتا تھا اپنے باپ کی عظمت کو، پیغمبر کا بیٹا پیغمبر ہی ہوتا ہے۔ اس نے کہا جی جو اللہ نے کہا ہے وہ کر دیجیے۔ تو یہ پرہیزگاری ہے، انتہائی پرہیزگاری ہے۔ ورنہ کون شیطان نے بہکانے کی بڑی کوشش کی تھی، آپ جاتے ہیں نا کنکریاں مارتے ہیں، شیطان نے بڑی کوشش کی بہکانے کی، ارے کیا کر رہے ہو ابراہیم، ایسے خواب میں دیکھ کر کے اپنے بیٹے کو قتل کرو گے؟ حنیفہ بڑا مخلص تھا، یکسو تھا، یعنی ساری توجہ خدا کی طرف تھی۔ ایک ہم ہیں خدا کے سامنے کھڑے ہو کر بھی توجہ خدا پر نہیں ہوتی، ہم خدا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، بڑے ارادے سے آتے ہیں، نیت کرتے ہیں، منہ کعبہ شریف کی طرف ہوتا ہے، پیچھے اس امام کے ہوتے ہیں، اس کے باوجود جب نماز میں داخل ہو جاتے ہیں تو بس پھر ہم کوئی بازار میں، کوئی مارکیٹ میں، کوئی دشمن کے ساتھ، کوئی پڑوسی کے ساتھ لڑائیاں کر رہے ہیں، نماز کے اندر ہی سوچ رہا ہے ایسا کروں گا ویسا کروں گا، ابھی نکلنے دو مجھے، یہ نماز ہے۔ فرمایا حنیفہ، تم ابراہیم کا نام لیتے ہو، وہ تو اتنا مخلص تھا، وہ بظاہر دنیا میں رہتا تھا مگر اس کا ذہن ہر وقت خدا کی طرف لگا رہتا، اس کی ساری توکل، بھروسہ، اعتماد اللہ پر تھا۔ آج ہمیں اپنے سہارے ہم نے تلاش کر رکھے ہیں، ان پر ہمیں بھروسہ ہے، کسی کو روپے پر ہے، کسی کو پیسے پر ہے، کسی کو منصب پر ہے، کسی کو مقام پر ہے، کسی کو رشتہ داروں پر ہے، کسی کو خاندان اور برادری پر ہے، ہر طرح کے ہم نے اپنے سہارے تلاش کر رکھے ہیں، حالانکہ اصل سہارا کون ہے؟ اللہ۔ ہماری توجہ ساری اللہ کی طرف، حنیفہ، اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یکسو ہو جاؤ۔ اور یہودی اور مشرکین چونکہ خود کو کہتے تھے ہم تو ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، تو انہیں جواب دیا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، تم کہتے ہو اے بتوں کے پوجنے والوں تم ابراہیم کی اولاد میں سے ہو، جبکہ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ابراہیم تو مشرک نہیں تھا، وہ تو موحد تھا، وہ تو اللہ سے ڈرنے والا تھا، اللہ کا مخلص بندہ تھا، شاکرا لانعمہ، وہ تو ایسا بندہ تھا جو اللہ کی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتا تھا۔ اور میں آپ کو یہ کبھی کبھار عرض کرتا رہتا ہوں، شکر کی بہترین جو طریقہ ہے یا انداز ہے وہ نماز ہے۔ جو شخص نماز پڑھے گا وہ شاکر بھی ہوگا، صابر بھی ہوگا۔ تو شاکر لانعمہ، ارے ابراہیم تو وہ ہے جو اللہ کی ہر نعمت، زندگی، رزق اور حالات اور ماحول کے اندر زندہ رہنا، یہ سب اس پر اللہ کا شکر بجا لاتا۔ اجتباہ، ابراہیم وہ ہے جسے اللہ نے چن لیا ہے، پیغمبر بنایا ہے، صحیفے نازل کیے ہیں، اور صرف انہیں ہی پیغمبر نہیں بنایا، ان کی اولاد کو بھی پیغمبر بنایا، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، یونس، بنی اسرائیل کے 40,000 پیغمبر، وہ سارے کے سارے ابراہیم کی اولاد میں سے علیہ السلام۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجتباہ چن لیا ہے ان کو پیغمبری کے لیے، سیادت کے لیے، قیادت کے لیے، روحانی اصلاح کے لیے انہیں چن لیا، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر، مہر لگا دی کہ ابراہیم تیری اولاد میں سے سارے پیغمبر قیامت تک آئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے، جسمانی اولاد میں سے بھی ہیں، روحانی اولاد میں سے بھی، دین بھی وہی دین ابراہیم۔ پھر فرمایا وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور ابراہیم وہ ہے جسے ہم نے ہدایت دے دی ہے اب سیدھے راستے کی۔ ابراہیم وہ ہے جسے اللہ نے ہدایت دے دی سیدھے راستے پر، وہ جہاں ہیں، جیسے ہیں، جو کر رہے ہیں،
وہ سب ہدایت کا مظاہرہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے انہیں ہدایت عطا فرمائی۔ قرآن میں کئی جگہ آیا ہے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي إِلَى اللَّهِ هَٰذَا صِرَاطِي، یہ صراط المستقیم۔ کئی جگہ آیا ہے کہ اے رسول ان کو بتائیے قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي إِلَى اللَّهِ، یہ ہے میرا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے، یہ ہے میرا راستہ جو اللہ کی طرف جاتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو صراط مستقیم کا اس لیے ہدایت دی تاکہ لوگوں سے کہہ سکے آؤ یہ ہے وہ راستہ جس پر میں چل رہا ہوں، یہ صراط مستقیم کا راستہ ہے، یہ ہدایت کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، ابراہیم وہ ہے جسے دنیا میں بھی ہم نے بھلائیاں ہی بھلائیاں عطا فرمائیں۔ لوگوں نے کوشش کی ان کو آگ میں جلانے کے لیے، منجنیق کے ذریعے آگ کے اندر پھینکا، میرے رب نے انہیں بچا لیا اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ان کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی بادشاہوں نے، میرے رب نے ان کی حفاظت فرمائی۔ وہاں جنگل بیابان میں جہاں نہ کھانا نہ پینا نہ دانا، نہ آدم کی اولاد، فرمایا اپنے بچوں کو وہاں چھوڑ کے آ جاؤ، میں اور آپ ہوں تو صرف اندھیرا اور صرف تنہائی سے ہی ڈر کر مر جائیں، لیکن یہ پیغمبر جنہیں چھوڑ کے آیا ہے وہ بھی پیغمبر کی اہلیہ۔ ابراہیم کیوں چھوڑ کے جاتے ہو؟ کہا خدا نے کہا جائیے، جس خدا نے آپ سے یہ کہا ہے وہ ہماری حفاظت بھی کرے گا۔ لاؤ یہ یقین اور اعتماد اور بھروسہ اللہ پر۔ آج بھی ہو جو ابراہیم کا سا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ ابراہیم کا سا ایمان لے کے آؤ، یہ جتنی آگ جل رہی ہے یہ امن کا گہوارہ بن جائے گی، جنت بن جائے گی۔ لیکن ابراہیم کا سا ایمان کہاں سے لائیں بھائی؟ کون ہے جو ہم میں سے آزمائش کی بھٹی میں جلنا چاہے گا؟ کون ہے جو ہم میں سے آزمائش کو قبول کرے؟ ہم تو معافیاں مانگتے ہیں، اللہ آزمائش میں نہیں ڈالنا، اپنی رحمت نازل فرما۔ فرمایا یہ تو ان کا دنیا کا معاملہ ہے، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں بھی وہ اللہ کے بڑے قرب میں ہوگا، صالحین میں سے ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی اتنی تعریف اس لیے کی کہ اس زمانے میں بھی یہود و نصارہ، مشرکین، ہنود، یہ سب ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیغمبر اور قائد مانتے تھے، لیکن غلط رسموں میں، گناہوں میں پڑے ہوئے تھے۔ انہیں بتایا اگر تم ابراہیم کے ماننے والے ہو تو ابراہیم کا تو سیرت طیبہ کا سراپا اس طرح سے ہے، ان کی زندگی تو اس طرح سے گزری ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب پھر ہم نے آپ کو وحی بھیجی ہے کہ آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، جو باطل سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کی طرف یکسو، آپ ان کی پیروی کر لیں۔ وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھا، یعنی ابراہیم علیہ السلام مشرکین نہیں، موحد تھے، اللہ کے بندے تھے، پرہیزگار تھے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کا ادب، احترام، مقام، مرتبہ، عظمت یہ بیان کرنے کے بعد پھر یہود و نصارہ کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، اصل میں یہ ہے کہ یہ جو جمعے کا دن ہے نا، یہ عبادت کا دن ہے، اور یہ جمعے کا دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیا اسی دن وقت کی تقسیم بھی اللہ نے کر دی۔
اس کو سال کہیں گے، اس کو مہینہ کہیں گے، اس کو دن کہیں گے، اس کو رات کہیں گے، اور اتنے دنوں کا ہفتہ ہوگا، اتنے دنوں کا مہینہ ہوگا، اتنے سالوں کی صدی ہوگی، اور یہ سب تقسیم اللہ نے کر دی۔ اسی میں یہ بات بھی شامل تھی کہ جمعے کا دن اللہ نے رکھا تھا بندوں کی عبادت، کہ بھائی اس دن جمع ہو جایا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو۔ پھر ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے لوگ بڑے بدماش قسم کے لوگ تھے، پیغمبروں کو قتل کر دیتے تھے، ناحق قتل کرتے تھے۔ ان میں سے اکثریت نے بدل لیا، دن بدل لیا، نہیں بھائی ہم جمعے کو نہیں عبادت کریں گے۔ بھائی کیا کرو گے؟ تو عیسائیوں نے اپنے لیے منتخب کر لیا اتوار کا دن، یہودیوں نے منتخب کر لیا ہفتے کا دن۔ یہ اللہ نے نہیں ان کو کہا تھا، اللہ نے جمعہ ہی دیا تھا، لیکن اپنے پیغمبر کی مخالفت کی اور مخالفت کر کے کہا نہیں جمعہ نہیں چاہیے، ہفتہ چاہیے۔ ان کا اچھا، انہوں نے اللہ سے کہا یا اللہ یہ ہفتہ چاہتے ہیں، فرمایا ان کو دے دو ہفتہ، دے دیا۔ یہ یہودیوں کی بات ہے۔ آگے اگلا دن عیسائی جب آئے تو انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ ہفتہ بھی نہیں، جمعہ بھی نہیں، ہم تو اتوار کا دن لیں گے۔ اپنی مرضی سے لیا، پیغمبر نے کہہ دیا ہاں ٹھیک ہے اللہ ان کو اتوار کا دن، ٹھیک۔ اب یہ اختلاف کر دیا نا انہوں نے، اپنے پیغمبر سے اختلاف کیا اور اپنی مرضی سے دن منتخب کیا۔ اللہ کا منتخب کردہ عظیم دن جمعہ ہے، جسے سید الایام فرمایا میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بوڑھوں اور بچوں کی عید قرار دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک دن ایسا، یہ دن ایسا ہے، اس میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر درود بھیجے براہ راست میں سنتا ہوں، اور ایک ساتھ اس میں ایسی ہے جو رب سے دعا مانگے اللہ اسے رد نہیں کرتا۔ یہ صرف جمعے کا دن ہے، ہفتہ نہیں ہے۔ لیکن جنہوں نے ہفتہ منتخب کر لیا تھا ان پر پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے، اے ہفتے کے دن اب تم شکار نہیں کرو گے، منتخب تو تم نے کر لیا اپنی مرضی سے، لیکن اب تمہیں ہم دے دیتے ہیں ہفتہ، لیکن پابندی یہ ہے کہ شکار نہیں کرو۔ اور ہفتے کے دن ہی سمندر دریا میں شکار ایسے اوپر آتا جیسے ابھی پکڑ لیں، لوگوں کے جی للچائے، اور پھر انہوں نے خلاف ورزی کی۔ پھر داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ نے ان کو بندر بنایا، شکلیں بگڑ گئی۔ یہاں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، فرمائے یہ ہفتے کا دن ہم نے ان کو دیا ہے جنہوں نے پیغمبر سے اختلاف کیا کہ نہیں جی ہم تو جمعے کو نہیں عبادت کریں گے، ہم تو ہفتے کو کریں گے۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، اب کیا ہے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو انہوں نے پیغمبر سے اختلاف کر کے خود منتخب کر لیا ہے، اور پھر آگے عیسائیوں نے ان کے ساتھ اختلاف کر لیا ہے، فرمایا تمہارا رب قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا، فی ما کانوا فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں، کہ کوئی کہتا ہے کہ اتوار کا دن افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ جمعے کا دن افضل ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہفتے کا دن افضل۔ فرمایا ان کے جو بھی یہ اختلافات ہیں ان کا فیصلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کرے گا۔ اب آپ اندازہ کر لیں رب العالمین ان کے اس اختلاف کو بھی قیامت کے دن اٹھا رکھا، لیکن جو مانگا انہوں نے دے دیا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر ظاہر کر دیا کہ یہ جمعے کا دن ہے جو بڑا عظیم دن ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن کی بڑی فضیلت بیان فرمائی۔ چند ایک باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض بھی کر دی۔ اب اس کے بعد ایک عظیم بات، یہ ایک بڑی اہم بات بھی ہے اور آیت بھی ہے، جس میں تبلیغ کے انداز بیان کیے گئے، لوگوں تک میسج کس طرح سے کنوے کرنا ہے، لوگوں تک پیغام کیسے دینا ہے۔ کیوں؟ لوگوں کی کئی اقسام ہیں، اس میں کئی تو ایسے ہیں جو انٹلیکچول منورٹیز ہوتی ہیں، چند عقل مند اور باشعور لوگ ہر قوم میں ہوتے ہیں، وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ معاشرے کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں،
اور معاشرے کے اندر ان کا بڑا اثر و رسوخ ہوتا ہے، جو وہ کہہ دیتے ہیں وہ حکم نامہ بن جاتا ہے۔ ایسے عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ کچھ عوام لوگ ہوتے ہیں، وہ ایوریج پرسن ہوتے ہیں، ان کو کوئی بات دل پہ لگ جائے تو وہ اسے مان لیتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جنہیں حق بات اچھی نہیں لگتی، ہمیشہ حق کی مخالفت میں جٹے رہتے ہیں۔ یہ تین طرح کے لوگ معاشرے میں پائے جاتے ہیں۔ میرے خدا کی حکمت دیکھیے، فرمایا ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ فرمایا میرے حبیب لوگوں کو بلانا ہے نا تو سب سے پہلے حکمت کے ساتھ بلائیے۔ کیا مطلب؟ وہ جو انٹلیکچوئل کلاس ہے، جو ذہین لوگ ہوتے ہیں، یہ ہوتے منورٹیز ہیں، لیکن یہ دلائل کی بنیاد پر بات کرتے ہیں۔ آپ ان کو کوئی دعوت دیں گے تو وہ آپ سے دلیل پوچھیں گے، تو اللہ کہہ رہے ہیں حکمت، ان کو دلائل کے ساتھ بلائیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کیٹیگریز کے لوگ، ان سے اگر کوئی مخاطب ہو اور ان کو دعوت دے دین کی، تو لازماً اس کو اتنا علم ضرور ہونا چاہیے کہ اگر وہ کوئی دلیل مانگ لیں تو یہ ان کو پیش کرے، اور اگر آپ دلائل سے واقف نہیں ہیں تو آپ ایسے لوگوں کو دعوت مت دیجیے۔ اللہ کہہ رہا ہے ادع الی سبیل ربک بالحکمہ، جو سب سے ذہین ترین طبقہ ہے، ان کو جب بلانا ہے تو دلائل کے ساتھ بتا۔ اور حکمت کی تعریف اللہ تعالیٰ نے کی، وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے اللہ نے حکمت دی اسے اللہ نے خیر کثیر عطا فرمایا۔ حکمت سے مراد ایسا علم جو دلائل کی بنیاد پر ہو، جو عقلی بنیاد پر ہو، جسے عقل بھی قبول کرے، علم بھی قبول کرے، وہ حکمت ہوتی ہے۔ لہذا ایک طبقہ ایسا ہے جسے دلائل و حکمت کی بنیاد پر اسے راغب کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ایوریج پرسن لوگوں کا، بس انہیں کوئی چیز اچھی لگ جائے، کوئی بات اچھی لگ جائے، والموعظۃ الحسنہ، فرمایا ان کو اچھی اچھی باتیں کر کے دین کی طرف بلاؤ، انہیں بتاؤ تم سے اللہ راضی ہو جائے گا، تمہارا مالک تم کو جنت میں داخل کرے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا، تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دے گا، تمہاری اولاد کو تمہارا فرما بردار بنا دے گا، ارے دنیا میں تمہیں عزت و وقار عطا فرمائے گا۔ یہ باتیں اچھی اچھی ان کو بتاؤ، موعظ حسنہ، اچھی اچھی نصیحتیں کرو، وہ تمہاری بات مان لیں۔ اور تیسری بات، وہ لوگ جو دین کی مخالفت کریں، ہدایت کی مخالفت کریں، آپ کی دعوت کو رد کریں، تو ان کے پاس جب جائیں تو فرمایا ان سے مجادلہ بھی کرنا پڑے گا، مناظرہ بھی کرنا پڑے گا۔ تو یہ مناظرہ یا مجادلہ، جسے اللہ نے مجادلہ کہا ہے، ہم اسے مناظرہ کہتے ہیں، آمنے سامنے بیٹھ کر منطقی انداز سے ایک دوسرے کو قائل کرنا، لیکن اس میں ایک اللہ نے روک لگا دی، فرمایا التی ہی احسن۔ آج کل جتنے مناظرے ہو رہے ہیں، مجادلے ہو رہے ہیں نا، بات گالم گلوچ تک چلی جاتی ہے، بعض دفعہ گری ہوئی باتیں اس میں کر دی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اس کی اجازت نہیں دیتا، فرمایا ضرور مجادلہ ہونا چاہیے، مناظرہ ہونا چاہیے، لیکن التی ہی احسن، ایسی باتوں سے جو اچھی باتیں ہوں۔ وہ اگر آپ کو گالی بھی دے تو آپ نے گالی نہیں دینی، یہ قرآن میں ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم۔ تم جو ہے کفار کو گالی مت دینا، یا وہ جو مشرک ہیں ان کے خداؤں کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ تم اگر اس کو برا بھلا کہو گے تو وہ لا علمی میں تمہارے سچے خدا کو برا بھلا کہیں گے، گالی دیں گے۔ تو اسلام نے ہمیں یہ سکھایا، مناظرہ بھی کرو، مجادلہ بھی کرو، مشرکین سے کرو، ہندو سے کرو، یہودیوں سے کرو، آپس میں کرو حق کے لیے، لیکن بڑے ہی احسن انداز سے، بڑے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہو۔ التی ہی احسن، کیوں؟ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ۔ تم مناظرہ کر کے اپنا رانجھا راضی کر لو،
یہ بات خدا جانتا ہے کہ تم میں سے گمراہ کون ہے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے ہدایت پر کون ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے۔ لہذا تم مناظرہ ضرور کر لو اپنے اطمینان کے لیے، اپنے سکون کے لیے، لیکن یہ یاد رکھنا تم میں ہدایت پر کون ہے، گمراہ کون ہے، اسے رب جانتا ہے، وہ فیصلے آخرت میں کر دے گا۔ ہاں کسی نے زیادتی کر دی تو مسلمانوں کی تنبیہ، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر تم کسی کو سزا دو، اس سے بدلہ لو، تو فرمایا بس اتنی ہی تکلیف ان کو دینا جتنی تکلیف انہوں نے تم کو دی۔ انہوں نے تمہارے 2 اڈے تباہ کیے ہیں، تم بھی 2 ہی کرنا۔ انہوں نے تمہارے 20 آدمی مارے ہیں نا، تم بھی 20 ہی مارنا، زیادہ نہیں کرنا۔ یہ اللہ مسلمانوں کی تربیت کر، وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، جتنی سزا تم دو وہ اتنی ہی ہونی چاہیے جتنی تم کو تکلیف پہنچی ہے، اس سے بڑھ کر نہیں دینا، یہ زیادتی ہو جائے گی، ظلم ہو جائے گا۔ لیکن اگلا پیغام سنیے، وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن یار اگر تم بدلہ نہ لو، صبر کرو، معاف کر دو، درگزر کرو، تو صابرین کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑا اچھا رکھا ہے، اجر بہت زیادہ اچھا رکھا ہے۔ اور اجر اس سے بڑا کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ کل قیامت میں لینے لگی ہوں گی، حساب کتاب حشر نشر، لیکن میرے رب کی رحمتیں ہوں گی صبر کرنے والوں کے ساتھ، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ انہیں اپنے بندوں میں شامل کر کے جنت میں داخل فرما دے، اور یہ وہ لوگ ہوں گے جو بغیر حساب کے صرف خدا کی حمایت سے سیدھا جنت میں داخل ہوں گے۔ اس لیے قرآن نے کہا، اگلی آیت دیکھیے، وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ صبر کیجئے، اور یہ آپ کا صبر صرف خدا کے لیے ہونا چاہیے، کسی سازش کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یا دھوکہ دینے کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صبر کیجئے، صرف وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، آپ کا صبر اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اے اللہ میرے ساتھ یہ زیادتی ہوئی، یہ ظلم ہوا، میں تیرے خاطر صبر کرتا ہوں، میرا بدلہ تو لینا، میں تیرے حوالے کرتا ہوں۔ فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، جب خدا کے حوالے کر دو، صبر کرو، تو پھر غم نہیں کھانا، ہائے میں نے بدلہ نہیں لیا، نہ 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 نہ، نفس کی باتوں میں نہیں آنا۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان فریبوں سے، ان کے جو فریب ہیں اس سے اپنا دل بھی تنگ نہیں کرنا آپ، کہ یہ میرے ساتھ مکر کر رہے ہیں، فریب کر رہے ہیں، مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، مجھے اذیتیں دے رہے ہیں، مجھے تنگ کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، اور میں معاف پہ معاف کرتا جا رہا ہوں۔ فرمایا نہ نہ نہ، دل تنگ نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جس نے صبر کیا وہ محسن ہے، وہ متقی ہے، وہ پرہیزگار ہے، اور اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو تقوی والا ہوگا خدا اس کے ساتھ ہو جائے گا، اور جو وہ لوگ جو محسن ہوں گے، نیکی کریں گے، یعنی لوگوں کے ظلم کو بھول کر اللہ کے لیے صبر کریں گے، تاکہ فتنہ نہ پھیلے، تاکہ فساد نہ پھیلے، تاکہ دنیا میں یہ نہ ہو کہ یہ اتنا نیک آدمی فساد پھیلا رہے، فتنہ پھیلا رہے، نہیں، صبر کر لو، تو فرمایا خدا تمہارے ساتھ ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں صبر کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی، احسان کی، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، اور خدا کی حمایت اور اس کا قرب ہم سب کو حاصل ہو جائے۔